وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. کمزور کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس پہ مشکلات مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں، پریشانیاں اس پہ ضرور آتی رہتی ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا، چاہے وہ نیک آدمی ہو، اللہ کا ولی ہو، بزرگ ہو، چاہے وہ اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر ایک پہ دنیا کی زندگی میں مشکلات ضرور آئی ہیں. کوئی بھی مشکلات سے نہیں بچا. ہو سکتا ہے کوئی کافر ہو سکتا ہے جو اللہ کو مانتا نہ ہو، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو مصیبت آئی نہیں، پریشانی آئی نہیں. جو اللہ پاک کو ماننے والا ہے اس پہ مصیبتیں اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں. کبھی کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی میں بندے کے کام کوئی آ جاتا ہے. کبھی بھائی آ گیا، کبھی دوست آ گیا، کبھی محلے دار آ گیا، اور بسا اوقات انسان کو غیبی مدد کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں غیبی مدد کا ذکر کیا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، غیبی مدد کے لیے تم مجھے آواز دو. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. دنیا کے جتنے بھی سردار کیوں نہ ہو،
وہ کہتے ہیں ہمارے کام کرتے جاؤ لیکن ہم سے کچھ نہ مانگو. ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. دنیا کے سرداروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. وہی اللہ کہہ رہے ہیں جو انسان سے جس طرح ہمارے مدرسے کے طالب علم تذکرہ کر رہے تھے، جو انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اندازہ کیجئے، راستے میں ہی گفتگو ہو رہی تھی کہ سانپ ہے، سانپ، ایک سانپ کو ابھی ہم مار کے آئے. سانپ وہ جانور ہے جو ہر وقت اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ پاک نے کہا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو جہاں دیکھو مار دو. تعریف اللہ کی کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سانپ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. جس کی تسبیح بیان کرتا ہے وہ جانتا ہے. لیکن انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ نے کہا تمہیں جہاں نظر آئے تمہیں اس کو مارو. اب وہ ذات کہہ رہی ہے کہ تم غیبی مدد کے لیے مجھے آواز دو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں. غیبی مدد کے لیے پکارنے کو اللہ پاک نے عبادت کہا ہے. جو اللہ پاک نے فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ یہی عبادت ہے. اس کو اللہ عبادت کہہ رہا ہے کہ جب تجھے غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تو اس اللہ کی ذات کو آواز دے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم نے جو کچھ لینا ہے فلاں سے لے لیں گے، تو اللہ سے مانگنے کا مطلب ہی کیا. جو اللہ پاک کی اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ قیامت کے دن ذلیل ہو کے خود جہنم میں داخل ہو جائیں گے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہی نہیں. جب صحابہ نے اعتراض کیا تھا نا اللہ کے رسول، جب اللہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو ماں تو کبھی بھی بیٹے کو جہنم میں نہیں پھینکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھی نہیں پھینکے. کل امتی یدخلون الجنہ، میری تو ساری امت ہی جنت میں جائے گی، ایک بھی نہیں بچے گا. الا من ابا، سوائے اس کے جس نے کہا میں نے جنت میں جانا ہی نہیں، جس نے خود انکار کر دیا نا کہ میں نے تو جہنم میں ہی جانا. صحابہ نے پھر تعجب کیا من یابا یا رسول اللہ، بھلا جہنم میں جانے کو تیار کون ہو جاتا ہے؟ جنت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے مطابق زندگی گزارے گا وہ جنت میں ہی جائے گا، اور جس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا.
اس لیے میرے محترم بھائیوں، مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آئیں گی، مجھ پہ بھی، آپ پہ۔ ہم نے ان پریشانیوں میں غیبی مدد کے لیے آواز اللہ پاک کو دے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو متفق علیہ ہے، ہر پیغمبر کا یہی عقیدہ رہا ہے، کیونکہ کوئی پیغمبر بھی مشکلات سے نہیں بچا۔ کسی پیغمبر کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو ہر پیغمبر نے غیبی مدد کا سوال کس سے کیا ہے؟ اللہ سے کیا۔ اب آپ غور کیجئے، سیدنا آدم علیہ السلام کی قبر پاک بن چکی ہے۔ آدم علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کی قبر پاک بن گئی۔ شیطان نے ایک داؤ لگایا، ساری کائنات کو اس نے گمراہ کر دیا، ساری انسانیت کو پھسلا دیا۔ اللہ کی عبادت چھوڑ کے اوروں کو آواز دینے لگے تو اللہ پاک نے اپنا پہلا رسول سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال سمجھایا کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو آواز دو۔ 950 سال مار کھاتے رہے، اب اکتا گئے۔ اکتاہٹ کے اندر اب نوح علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے کہ جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے لیا ہے مان۔ اب یہ لوگ ماننے والے ہیں ہی نہیں، ان کو تباہ کرنے کا نوح علیہ السلام نے پروگرام بنایا۔ تو نوح علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے آدم علیہ السلام کی قبر پہ نہیں گئے، آدم کو آواز نہیں دی کہ آدم آؤ اب میری تم مدد کرو، بلکہ کس کے پاس آئے ہیں؟ اللہ کو آواز دی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ آیت آج آپ نے یاد کرنی جو 24 پارے کی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، امت محمدیہ غیبی مدد کے لیے مجھے آواز دو، کیونکہ سارے رسول ہی مجھے آواز دیتے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ میرے اللہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے 950 سال میں کبھی دن کو واز کیا ہے، کبھی رات کو واز کیا ہے۔ اے اللہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں، یہ بدبخت قوم ہے، ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ تم نے اس نوح گستاخ کی بات کو نہیں ماننی، ان پانچوں کی عبادت میں لگے رہنا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو کیا فرماتے ہیں؟ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں بے بس ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام کی یہ دعا کدھر ہے؟ قرآن پاک میں۔ اس صدی کے اندر تو قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہماری زبان میں آ چکا ہے۔ اب تو ہمیں مولویوں پہ مذہب نہیں چھوڑنا چاہیے، خود ترجمے والا قرآن گھر میں رکھ کے خود پڑھے۔ نوح علیہ السلام کی دعا میں نہ کسی فرشتے کا نام ہے، نہ کسی پیغمبر کا نام ہے، نہ کسی پتھر کا نام ہے، نہ کسی درخت کا نام ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ مدد کیا فرمانی ہے؟ دوسری جگہ نوح علیہ السلام کی ایک اور دعا کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پھر دعا کیا کی؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب
ان کافروں کا، ان مشرکوں کا نہ کوئی بچہ بچنا چاہیے، نہ عورت بچنی چاہیے، نہ کوئی جوان بچنا چاہیے۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ ان کافروں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کوئی گھر بھی صحیح سلامت نہیں رہنا چاہیے، ان کے گھروں سمیت ہی برباد کر دے۔ نوح علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو نوح علیہ السلام نے غیبی امداد کا سوال کس سے کیا ہے؟ اللہ پاک سے۔ ایک امداد ہوتی ہے جو میں اور آپ ایک دوسرے سے لیتے دیتے رہتے ہیں۔ کسی کو کہا بھائی پانی پکڑا دو، کسی کو کہا یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، میاں صاحب کے پاس چلے گئے، کسی وکیل کے پاس چلے گئے۔ یہ ہے جو ہمارے بس کی باتیں۔ ایک وہ ضرورت پڑتی ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بیوی گھر میں ہے ہمارے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مجھے پانی پکڑاؤ، اب وہ پانی آپ کو دے گی، کھانا دے گی، یہ اس کے بس کی بات ہے۔ اگر بیوی چلی جائے آپ کے سسرال تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بیوی کو کہیں مجھے پانی پکڑاؤ تو وہ پکڑا دے گی؟ نہیں پکڑائے گی، اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ جب انسانیت کے بس کی بات ختم ہو جاتی ہے اس کو کہتی ہے غیبی امداد کی اب مجھے ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس غیبی مدد کا اللہ نے ذکر کی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ او حضرت انسان تجھے جب بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے مجھ اللہ کو آواز دے، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا، کیونکہ محمدیہ تجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی ولی آئے ہیں، ہر ایک پہ مشکل وقت آتا رہا ہے۔ تو کو پہلا مریض تو نہیں ہے، تجھ پہ اولاد کی پریشانی کو پہلی تو نہیں آ گئی، تجھ پہ بزنس اور کاروبار کی پریشانی کو پہلی تو نہیں آ گئی، تجھ سے پہلے پیغمبروں پہ یہ پریشانیاں آ چکی ہیں، تجھ سے پہلے ولیوں پہ یہ مصیبتیں آ چکی ہیں۔ ہر پیغمبر نے، ہر ولی نے ہر مصیبت کے اندر، ہر پریشانی کے اندر غیبی مدد کا سوال اللہ پاک سے کیا ہے۔ دیکھ ایک اللہ پاک کا خلیل ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک کو اتنا پیار ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 63 دفعہ نام ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اتنا نام کسی پیغمبر کا نہیں لیا جتنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اللہ کے اتنے پیارے ہیں لیکن دنیا کی مصیبتوں سے بچے نہیں بچے۔ دنیا ایمان والوں کے لیے جنت نہیں، جنت ایمان والوں کے لیے موت کے بعد ہے، موت کے بعد مرنا پڑتا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی پریشانی آئی ہے، کیا پریشانی آئی ہے؟ سارا علاقہ ہی دشمن ہے، باپ بھی دشمن ہے، سارے علاقے کے لوگ دشمن ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ مشکل آ سکتی ہے تو تجھ اور مجھ پہ کیوں نہیں آ سکتی؟ تجھ اور مجھ پہ بھی آئے گی۔ یہ اللہ آزماتا ہے، مشکلیں اس لیے آتی ہیں، پریشانیاں اس لیے آتی ہیں، یہ ان مشکلات میں آواز کس کو دیتا ہے؟ اس کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو یہ پکارتا کس کو ہے؟ اس انداز سے کبھی کبھی نیک لوگوں پہ بلکہ اللہ کے پیغمبروں پہ بھی مشکل وقت ایسا آ گیا ہے کہ سارے علاقے کے لوگوں نے بہت بڑی آگ جلا دی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس آگ سے اوپر سے پرندہ گزرتا تو پرندہ روسٹوں کے آگ میں گر جایا کرتا تھا۔ باپ نے بھی اس آگ کو جلانے کے لیے لکڑیاں پھینکی ہیں، ماں نے بھی لکڑیاں پھینکی ہیں، دوستوں نے بھی لکڑیاں پھینکی ہیں، اکیلی جان ہے، سارا علاقہ ہی دشمن ہے۔ سارے دشمن ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں پھینک رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، لوگو ابراہیم میرا وفادار تھا۔
اس نے مجھ سے تعلق توڑا ہی نہیں. اتنی بڑی مصیبت میں اس نے، ان سے پہلے کئی رسول اور پیغمبر گزر چکے، ان کی قبریں بھی بن چکی ہیں، فرشتوں کو بھی جانتے. ابراہیم علیہ السلام، واہ ابراہیم تیری وفاداری کو سلام ہے. اتنی بڑی مصیبت کے اندر انہوں نے کسی پیغمبر کو غیبی مدد کے لیے نہیں پکارا، کسی فرشتے کو نہیں آواز دی، بلکہ کیا فرمایا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ ان سارے علاقوں کے لوگوں سے میرا کوئی جائیداد کا تو جھگڑا نہیں ہے، اے اللہ تیری ذات کا جھگڑا ہے، میرے لیے تو ہی کافی ہے. اے اللہ غیبی مدد کے لیے میں نے تیرے دروازے کوئی دستک دینی ہے. قرآن پاک پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے. ابراہیم علیہ السلام نے نہ کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ کسی فرشتے کو آواز دی. غیبی مدد کا سوال اللہ پاک سے کیا، لوگوں نے اٹھایا، آگ میں پھینک دیا گیا. اللہ پاک نے بھی ڈائریکٹ آگ کو ہی حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے میری آگ تیرے اندر جلانے کا کام ہم نے رکھا ہے، تیری صفت یہ ہے، لیکن دیکھ میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس پیغمبر کا ایک بال بھی نہیں جلنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے ہیں، آگ نے لباس بھی نہیں جلایا، ایک بال بھی نہیں جلایا. تو ابراہیم علیہ السلام پہ بھی پریشانی آئی ہے، تو انہوں نے مصیبت میں کس کو آواز دی؟ پریشانی آنا، مصیبت آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، پریشان نہ، ٹینشن نہ لیا کرو، بس اس مصیبت کے اندر اپنے رب کو آواز دو. یہ مصیبت یوں سمجھیے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. مصیبت اور پریشانی نہ آئے تو میں اور آپ تو اپنی اوقات سے ہی باہر ہو جائیں. مصیبت اور پریشانی مجھے اور آپ کو ہماری اوقات یاد دلانے کے لیے آتی ہے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام پہ مصیبت آ سکتی ہے تو مجھ اور آپ پہ کیوں نہیں آ سکتی؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ کہتا ہے لوگوں ابراہیم کو میں نے اپنا گہرا دوست بنا لیا ہوا تھا، لیکن دنیا کی زندگی تو اللہ نے مصیبتوں اور پریشانیوں والی بنائی ہے. آگ سے باہر نکلے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اللہ نے کہا اس علاقے کو چھوڑ دو. علاقے کو چھوڑے، راستے میں ایک بستی کے قریب رات پڑ گئی. مشورہ کیا رات اس بستی میں گزارنی چاہیے. بستی میں گئے، بستی کے چوکیدار بھاگے ہوئے اپنی سردار کے پاس پہنچے، کہتے ہیں دخل ابراہیم بامرأۃ ہی احسن النساء. او میرے سردار، ابراہیم نامی ایک آدمی ہماری بستی میں آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت عورت. یہ احسن النساء، اس سے زیادہ خوبصورت عورت ہم نے دیکھی ہی نہیں. سردار نے سنا، اوقات سے باہر ہو گیا، کہا اس عورت کو پکڑ کے لاؤ، اس عورت کو پکڑ کے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اماں جی سارا کو پکڑا گیا. ایک مصیبت سے نکلے ہیں، کہا یہ تمہیں پریشان کرتے ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، یہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گا. آگے گئے، آگے پھر مصیبت آ گئی. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب نماز بھی پڑھتا ہوں پریشانی بھی آ جاتی، صدقہ بھی بڑا کرتا ہوں پھر بھی پریشانی آ جاتی. پریشانی، مصیبت، بیماری آتی ہے تو پھر بھی اللہ کو شکریہ ادا کیا کر کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے آزماتا رہتا ہے. ویسے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت کا ہی سوال کرنا چاہیے، لیکن اللہ اپنی جس سے قربت اور محبت ہوتی ہے اس پہ اللہ خود مصیبت بھیجتا ہے. اب یہ دیکھ، ایک مصیبت سے نکلے، راستے میں ایک اور مصیبت آ گئی. کہا اس عورت کو پکڑو، پکڑا گیا، سردار کے کمرے میں دھکیل دیا گیا. سپریم کورٹ صحیح البخاری میں نے خود پڑھا ہے،
اماں جی سارا کے قریب یہ ظالم بادشاہ گندی ذہنیت کے ساتھ سامنے آنے لگا تو اماں جی سارا کو کس کی ضرورت پڑی ہے؟ غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیبی مدد جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ اب ان کو پتہ ابراہیم کے بس کی تو بات ہے ہی نہیں، کیونکہ ابراہیم کے بس کی بات ہوتی تو مجھے کمرے میں دھکیلا ہی کیوں جاتا۔ زندہ اللہ کا پیغمبر باہر ہے، وہ کھولیے صحیح البخاری سپریم کورٹ پڑھ رہا ہوں، اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ نے دوستی وفاؤں کی اخیر کر دی ہے، 63 دفعہ اللہ نے ان کا نام لے کے ذکر کیا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے لوگوں ابراہیم کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، بلکہ میں اور آپ کیا چیز ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے، او میرے آخری محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی سن لو، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ او میرے محمد ذیشان علیہ السلام تم بھی ابراہیم کی پیروی کرو۔ اتنے پیار والے اللہ کے زندہ پیغمبر باہر ہیں، اماں جی سارا کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو ان کو آواز نہیں دی۔ کیا کہا ہے؟ اللہم لا تسلط علی الکافر، اے میرے اللہ یہ کافر میرے قریب آ رہا ہے، میری عزت پہ حملہ کرنے لگا ہے، اے اللہ تیرے سوا ادھر کوئی بچانے والا نہیں، اے اللہ سارا کی عزت کو بچا لے، کافر سے میری عزت کو بچا لے۔ جو ہی دعا کی ہے لوگ کہتے ہیں دعا سنتا نہیں، ادھر دیکھ اللہ نے آزمائش کتنی بڑی بھیجی ہے اماں جی سارا پہ کہ باہر تیرا پیغمبر ہے، باہر اللہ کا خلیل ہے، اگر اس کو پکارنا چاہتی تو پکار سکتی تھی۔ اماں جی سارا کا عقیدہ یہ ہے کہ غیبی مدد کا سوال اللہ سے کرنا ہے، اس نے پیغمبر کو نہیں آواز دی، اللہ کو آواز دی ہے، اللہ نے ایمرجنسی سن لی۔ ایمرجنسی آج 1122 ایمرجنسی ہے، ادھر دیکھ ادھر ایمرجنسی کیسی ہے، ادھر سے اماں جی سارا نے اللہ کو آواز دی ہے۔ صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے، جو ہی ادھر سے کلمات نکلے وہ بادشاہ پٹک کے زمین پہ جا گرا، پٹک کے زمین پہ جا گرا، ایڈیے رگڑنے لگا۔ اماں جی سارا نے پھر اللہ کو آواز دی، اللہم ایمت قد قیل قد قتلت، اے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا، یہ کہیں ماری نہ جائے، اے اللہ اس کا قتل مجھ پہ پڑ جائے گا۔ یہ دعا کی، وہ پھر صحیح سلامت ہو گیا، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا فوراً۔ جب اللہ نے چھوڑا تو یہ تو میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو گندا خون ہوتا ہے وہ ایک آدھے جھٹکے سے سیدھا ہوتا ہی نہیں۔ کئی دفعہ کوئی پریشانی آ جائے تو ساتھی کہتے ہیں جی ایک دفعہ بس بڑی اللہ نے سزا دے دی ہے، اب دوبارہ نہیں گناہ کرتے۔ جب پھر اللہ شفا دے دیتا ہے پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر گناہ اسی طرح جاری کر دیتا ہے، وہ بھی صحیح سلامت ہو گیا۔ اس نے کہا میرا پاؤں شاید پھسل گیا ہو، وہ پھر گندی ذہنیت کے ساتھ اماں جی سارا پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے اماں جی سارا پہ پھر مشکل وقت آیا ہے، انہوں نے پھر اللہ کو آواز دی ہے، اللہم لا تسلط علی الکافر۔ یار تو دوسری سے تیسری سے چوتھی دفعہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگ لے تو ماں بھی غصہ کر جاتی ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے، انسان جتنی دفعہ زیادہ اس کو آواز دے اللہ اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ کو جتنا زیادہ پکارا جائے اللہ اتنا زیادہ شفقت کرتا ہے۔ کہا اللہ یہ تو پھر آ رہے ہیں، اللہم لا تسلط علی الکافر، اے اللہ
اس کافر سے میری عزت کو بچا لے۔ وہ پٹک کے پھر زمین پہ جا گرا۔ اماں جی سارا پھر بول پڑی ہیں اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا، یہ مر گیا تو قتل مجھ پہ پڑ جائے گا۔ وہ پھر صحیح سلامت ہو گیا، پھر گندی ذہنیت کے ساتھ اماں جی سارا پہ پھر تیسری دفعہ حملہ کرتا ہے۔ اماں جی سارا نے تیسری دفعہ بھی اللہ پاک کو ہی آواز دی ہے۔ یہی میں اب بات عرض کر رہا ہوں، سال کا اختتام ہو رہا ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، پھر ہماری ملاقات رمضان کے بعد ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب گلا چل پڑا ہے انشاءاللہ۔ اب میں نے 2 بیان اکٹھے کرنے ہیں، آپ بیٹھے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ پچھلے دنوں نا میں نے وہ رحمانیہ میں بھی بات سنائی تھی کہ بستی البدر شریعہ علیہ کوہ میں ایک شادی تھی ہمارے رشتہ دار کی۔ انہوں نے ادھر ولیمے کا ٹائم رکھا ہوا تھا 2 بجے، میں پہنچا 4:15 بجے۔ تو میں اپنی طرف سے یہ سمجھا کہ دیر سے لیٹ ہو گیا، لیکن انہوں نے کھانا دیا 4:45 بجے۔ کتنے بجے؟ 4:45 بجے۔ تو کوئی 2 بجے سے پہلے بھی آ کے بیٹھے ہوں گے، 1:30 بجے۔ تو چلو 2 بجے ہی لگاؤ، تو یہ تقریباً 2.25 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو وہ سارا حال بھرا ہوا ہے، سارے لوگ اپنے پیٹ کی خاطر 2.25 گھنٹے بیٹھے رہے۔ کتنے گھنٹے؟ 2.25۔ تو قرآن و حدیث کے لیے گھنٹہ تو بنتا ہے نا انشاءاللہ، گھنٹہ تو بنتا ہے انشاءاللہ۔ اماں جی سارا علیہ السلام علیہ السلام، سلام اللہ علیہ علیہ السلام، اللہ ان پہ سلامتی کرے، اللہ ان پہ رحمت فرمائے۔ تیسری دفعہ پھر وہ بادشاہ آگے بڑھا حملہ کرنے کے لیے۔ اماں جی سارا پھر اللہ کو آواز دینے لگی، اللہم لا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر سے میری عزت کو بچا لے۔ وہ پٹک کے پھر زمین پہ جا گرا اور رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، او اللہ کی بندی مجھے سمجھ آ گئی ہے، اللہ سے مجھے معافی لے کر دو، آئندہ سے کبھی بھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا، کسی کی عزت سے نہیں کھیلوں گا، کسی کی بہن ماں بیٹی کی عزت سے نہیں کھیلوں گا، ایک دفعہ مجھے اللہ پاک سے معافی لے کر دو۔ اماں جی سارا نے اس کے لیے سفارش کر دی، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ وہ پسینے میں نہایا ہوا گھبرایا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا، جو ہی باہر نکلا، باہر نکلتے ہی کہتا ہے اور تم نے کون سی ولیہ، کون سی اللہ کی دوست میرے کمرے میں دھکیل دی تھی؟ یہ کو عام خاتون نہیں، یہ تو کو اللہ کی دوست لگتی ہے، اللہ کی ولیہ لگتی ہے، اس کی خدمت کے لیے اس کو میری بیٹی ہاجرہ تحفۃً دے دو۔ اس بادشاہ نے اپنی بیٹی اماں جی سارا کو تحفۃً دے دی۔ اللہ کو پکارنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ دنیا میں کسی سردار سے تیسری چوتھی دفعہ مانگو گے تو وہ شاید دے دے، لیکن دل میں غصہ رکھ لے گا، اپنے چوکیدار کو کہے گا اس کو اچھے طریقے سے پہچان لے، دوبارہ یہ میرے پاس نہ آئے۔ لیکن اللہ پاک کی وہ ذات ہے، دیکھ جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کو انعام کیسا دے رہا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی، وہ بھی ظالم بادشاہ، اپنی بیٹی تحفۃً دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بیٹی بھی قسمت جاگ پڑی، ہاجرہ تحفۃً ملی۔ اماں جی سارا نے وہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، ان سے شادی کر لی، ان سے بیٹا پیدا ہوا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے پھر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو جو پکارتا ہے اللہ کسی اپنے بندے کی پکار کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو انسان سے سب سے زیادہ محبت اور پیار ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں انسان پہ مشکل وقت ضرور آتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ان مشکلات میں یہ کیا کرتا ہے، غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دیتا ہے۔
اس کے آزمانے کے اپنے انداز ہیں، کبھی فوراً آزماتا ہے اور فوراً نتیجہ نکالتا ہے، اور کبھی کئی سال رلاتا ہے اور پھر نتیجہ نکالتا ہے۔ ادھر دیکھو، کئی سالوں کی بات پہ مجھے یعقوب علیہ السلام یاد آ گئے۔ کتنے ہی پیغمبر گزر چکے، ابراہیم علیہ السلام کے یہ پڑ پوتے کیا ہیں؟ پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ایک اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام بھی دنیا چھوڑ گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا چھوڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی قبر پاک بن چکی، اسحاق بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اسحاق علیہ السلام کی بھی قبر پاک بن گئی۔ یعقوب علیہ السلام پہ آزمائش آ گئی، بیٹا گم ہو گیا۔ بیٹوں نے کہا آپ کے بیٹے یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب دو شہزادوں، دو ان کے خاندان کے اللہ کے قریبی ہیں، ان کی قبریں بن چکی ہیں۔ قرآن پاک سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ خود جا کے گھر میں پڑھیے۔ یعقوب علیہ السلام نے بابا جی ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی، اسحاق علیہ السلام کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی، بلکہ بیٹوں نے جب فرمایا کہا تو پھر کیا فرماتے ہیں؟ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ او میرے بیٹو، مجھے تو یہ تمہارا جھوٹ ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس ساری مصیبت کے اندر میرا مددگار اللہ ہی ہے۔ واللہ المستعان، اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے کس کو آواز؟ ہر پیغمبر کی دعائیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر اسی لیے تو ذکر کی ہیں کہ جس پیغمبر کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، کسی نے کسی ولی کو آواز نہیں دی، کسی پیغمبر کو آواز نہیں دی، سارے اللہ کے آگے ہی روتے رہے۔ 1 سال تک روئے اللہ کے آگے، سال کے بعد بھی بیٹا نہیں ملا، سال کے بعد بھی اللہ پاک کا در نہیں چھوڑا، دوسرا سال بھی اللہ کو پکارتے رہے، تیسرا سال بھی اللہ کو پکارتے رہے۔ ہم سنیوں اور وہابیوں کی یہی بات ہے نا، 3 ماہ اللہ کو آواز دی، تھک گئے، 4 ماہ، 1 سال، دوست احباب بھی کہنا شروع ہو جاتے یار کہیں اور جانا تھا۔ اللہ سے بڑا کوئی در ہے تو اس در کو اختیار کیجئے۔ اللہ اکبر کی صدائیں تیرے گھر میں ہر روز پڑتی ہیں، تیرے گھر کے اندر 5 ٹائم صدائیں جا رہی ہیں ہر روز، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کے در کو چھوڑ کے تو کس در کو اختیار کرے گا؟ 2 سال کیا، 3 سال کیا، اللہ کی قسم 40 سال ہو گئے، بیٹا گم ہے، یوسف آنکھوں سے دور ہے۔ اتنے 40 سال روئے، کتنا روئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اللہ پاک کے آگے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ 40 سال میں انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت بھی کیسا شہنشاہ ہے، جب آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ 40 سال کے بعد وہ بیٹا کیا ملنا تھا، دوسرے بیٹوں نے آگے کہا آپ کے ایک اور بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، وہ جیل میں بند ہو گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت کا اندازہ ہم نہیں جانتے، ایک باپ ہی جانتا ہے جس کا بیٹا گرفتار ہو جائے، اور خصوصاً اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ جن کے بیٹے بیرون ملک میں رہتے ہیں نا، ادھر اگر قید ہو جائیں تو کئی باپوں کو تو میں نے خود روتے ہوئے دیکھا ہے
پھر روتے ہوئے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں. یہ پیغمبر ہے، کسی اور ملک میں بیٹا قید ہو گیا ہے. 40 سال کے بعد پھر بڑی مصیبت آ گئی. اب تو یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا اپنے باپ اسحاق کی قبر پہ چلے جاتے، اپنے دادا ابراہیم کی قبر پہ چلے جاتے. سورہ یوسف پڑھیے، جب بیٹوں نے یہ خبر دی ہے تو فوراً کیا بول رہا ہے؟ صبر الجمیل، میرا صبر ہی ہے میرے بیٹو. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اے میرے بیٹو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں ساری شکایتیں اللہ کے آگے رکھتا ہوں. اس پیغمبر نے بھی غیبی مدد کا سوال پھر بھی اللہ کو پکارا. اللہ بڑی قدر کرتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے. دنیا کے لوگوں کے دربارے پہ جائے گا، جیب کٹوا کے آئے گا واپس، گلے میں کچھ نہ کچھ چیز ڈال کے آئے گا. اللہ کے در پہ آواز دے، اللہ بڑی قدر کرتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے. کتنی قدر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دی اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی. اللہ ہی ہے جو اپنے انسان کی قدر کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے. دیکھ انہی کی نسل میں سے ایک اور اللہ کا پیغمبر ہے، شادی کی اولاد نہیں اللہ پاک نے دی. جب اللہ آزماتا ہے تو کیسے کمال کرتا ہے. اللہ سے اولاد مانگتے 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 80 سال گزر گئے. 80 سال ہو گئے، اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا. نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی. وہ مرضیوں کا مالک ہے، چاہے تو دے دے چاہے نہ دے، چاہے دے کے واپس لے لے، اس کو کوئی روکنے والا. اولاد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پچھلے دنوں پروگرام تھا شور کوٹ، ادھر ساتھی مجھے لے گئے، ایک ادھر بڑا مشہور دربار ہے، ادھر چلے گئے. ادھر گئے تو اس دربار پہ نا ایک بیری تھی، بیری، وہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی دامن پھیلا کے. بھائی فیض اللہ بھی ادھر ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ. ہم نے کہا یار یہ بیری کے نیچے کیا ہے؟ ادھر جو چل پھر رہا تھا، یہ بیری کے نیچے کیا ہے؟ میں کہا اس نے کہا وہ عورتیں بیٹھی. کس لیے بیٹھی بھائی؟ کہتا ہے بھی ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد لینے کے لیے بیری کے نیچے آ گئی. یہ بابے کی بیری. بابے کی بیری کیا کرتی؟ کہتے ہیں بیر گر جائے تو بیٹا ہوتا ہے، پتا گر جائے تو بیٹی ہوتی ہے. میں نے اس کو کہا بھائی تو سمجھ کہ بیر بیٹا دے سکتا ہے، پتا بیٹی دے سکتی ہے، کوئی اپنی عقل سے بھی کام لے. تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھا یار، وہ کہتا ہے یار یہ ہمیں نہیں بیٹھنے دیتے. ساتھی کہتا ہے بھی یہ ہمیں نہیں بیٹھنے دے رہے، عورتیں بیٹھی. وہ کہتا ہے بچہ کو تمہیں ہونا ہے، بچہ تو عورتوں کو ہی ہونا ہے. اب یہ دیکھو یہ نا ہم اس بات کے مجرم میں اور آپ ہیں، سنی اور وہابی اس بات کے مجرم ہیں کہ جو حالات ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، ان تک یہ واز یہ تبلیغ کس نے کرنی؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری. ہمارے دوست کتنے ہیں، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار ہیں، کبھی ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بیر بھی بیٹا دے سکتا ہے، بیری بھی پتا بھی بیٹی دے سکتی. ادھر دیکھو 80 سال ہو گئے شادی کو، اللہ پاک کا در نہیں چھوڑا. پیغمبروں کا خاندان ہے، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر ہے. یہ ساری پیغمبروں کی لسٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. کسی درگاہ کا رخ نہیں کیا، اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کو آواز دیتے رہے. اللہ کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. 80 سال کا بوڑھا ہو گیا بابا، اللہ کہتا ہے اس نے دعا کرنی نہیں چھوڑی.
لیکن دعا اب آہستہ آہستہ کرتا ہے. سورہ مریم اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ کہتا ہے یہ بوڑھا زکریا اب مجھے آہستہ سے پکارتا ہے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ اولاد دے دے. اونچی آواز سے دعا نہیں کرتے کہ کسی نوجوان نے میری دعا سن لی تو میرا مذاق اڑائے گا، کہے گا اس بوڑھے کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد کہاں سے ملے گی. آہستہ آہستہ سے اللہ سے ہی مانگتے رہے، مانگتے مانگتے 80 سال کے بوڑھے ہو گئے. ایک دن سیدہ مریم کے دروازے کو کھولا، سامنے دیکھا سیدہ مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. جاتے ہی پوچھا انا لکی ھذا، او مریم یہ پھل تو بے موسم ہے، ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے. سیدہ مریم نے کیا کہا؟ قالت هو من عند اللہ. او زکریا میرا اللہ موسموں کا محتاج ہے ہی نہیں، یہ بے موسمہ پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ نے بے موسمہ پھل کیوں دے دی ہے؟ کیونکہ اللہ موسموں کا محتاج نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے 3 سپارہ سورہ آل عمران ہے، اللہ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا. زکریا علیہ السلام ادھر ہی اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے. اے میرے اللہ، پہلے صرف میں دعا کیا کرتا تھا، اب دلیل بھی لے کر آ گیا ہوں. دلیل کیا ہے؟ اے میرے اللہ، اگر تو مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو تم مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اے اللہ، اولاد کا موسم تو میرا بھی ختم ہو گیا ہے، میرے پاس اولاد کا موسم نہیں، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، کمر جھک چکی ہے، ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، موسم ختم ہو گیا ہے. اے میرے اللہ تو موسموں کا محتاج نہیں، اے اللہ ایک ہی بیٹا دے دے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فرشتے ادھر ہی بیٹے کی خوشخبری لے کر آ گئے. اے زکریا 80 سال ہو گئے تجھے دعا کرتے کرتے، دعا چھوڑ دیتا ہے بندہ سال بعد 2 سال بعد. تو کھیڑے ہی پڑ کے ایسے اللہ سے مانگو، ایسے جب تک ضرورت پیش نہ آئے اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، جب تک پریشانی نہ ٹلے اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو. مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو. یہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو رہی ہیں دعائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو 3 طرح اللہ قبول کرتا ہے، یا تو فوراً قبول کرتا ہے، یا چند سالوں کے بعد، یا قیامت کے دن اجر دے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کو نیکیوں کے انبار ملیں گے، پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں. بندہ پوچھے گا اللہ میں نے یہ نیکی تو کی نہیں، یہ نیکی کہاں سے آ گئی؟ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے تو مجھ سے مانگتا رہا، سوال کرتا رہا، تو نے سمجھا میری دعا دنیا میں پوری نہیں ہوئی. ہاں دنیا میں تو ہم نے پوری نہیں کی، لیکن تیرا مانگنا میں اتنا پسند آ گیا، ہم ان کو نیکیاں بناتے رہے. ہم ان کو کیا بناتے رہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت بندہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی پوری نہ ہوتی. ایک ایک دعا اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو رہی ہے، اللہ سے مانگنا ضائع نہیں جاتا. 80 سال کے بعد فرشتے آ گئے، او زکریا اللہ نے تجھے بیٹے کی بشارت دی ہے، اور سن تجھے مبارکیں ہوں، تیرے بیٹے کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا ہے. یحییٰ نام اللہ نے رکھا ہے. ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا وہ نام ہو جو کم از کم حویلی لکھا میں کسی کا نہ ہو. اللہ نے کہا ہے سورہ مریم کے اندر کہ اے زکریا یحییٰ نام کا بچہ اس سے پہلے گزرا ہی نہیں.
پہلا نام اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے۔ اے زکریا تو نے 80 سال اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے تجھے بیٹا بھی دیا ہے اور تجھے بیٹے کا نام بھی عطا کیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ قرآن پاک کی یہ ساری مثالیں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا امت محمدیہ تم بھی غیبی مدد کے لیے مجھے آواز دو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک ایک پیغمبر کی داستان، ایک اور اللہ کا پیغمبر ہے، ایک اور اللہ کا رسول ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ مختصر مچھلی کشتی میں سوار ہوا، کشتی ملا نے چلانی شروع کر دی، درمیان میں پہنچی کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ملا نے کہا آسمان والے کو آواز دو، آسمان والے کو آواز دی، ہچکولے پڑنے لگے۔ ملا نے کہا آسمان والے کو پکارنے سے بھی نجات نہیں مل رہی، پھر سمجھو ہماری کشتی میں وہ آیا ہے جس نے آسمان والے کو ناراض کر دی ہے۔ وہ کون ہے؟ اٹھے کوئی بھی نہ اٹھا، انہوں نے قرآ ڈالا، یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، اللہ کے پیغمبر کا نام نکل آیا۔ اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو گیا، کہا میں اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، جب کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ اور کن کو سمتے ہو؟ کشتیاں ڈوبنے اور تارنے والا کوئی نہیں ہو، ڈوبنے اور تارنے والا، ڈوبنے اور تارنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ادھر نا جوڑی نار ہے، ادھر ایک پروگرام تھا، ادھر ہم گئے تو ادھر نا بڑی بڑی سفید پگڑیوں والے لوگ نہر کے کنارے میں تھے، پوچھا ادھر کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب جو ہے نا وہ گاڑی سے نیچے اتر کے اس نہر کے کنارے وضو کرنے لگے تھے تو وہ پانی میں گر گئے، ادھر غرق ہو گئے۔ تو اس بات کو میرا خیال 2-3 سال ہو گئے، ابھی تک وہ ملے نہیں، باہر نہیں آئے۔ یہ دنیا کے پیر تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو مجھے اور آپ کو کیسے بچائیں گے؟ غیبی مدد کا سوال اللہ سے کیجئے۔ چلو یہ یقین نہیں تو قرآن پاک پہ یقین کر لیں، یونس پیغمبر اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکے۔ کہتے ہیں او کشتی والو میں ہی اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ چکی ہے جب تک کشتی میں سوار رہوں گا یہ کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی ہے، اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دی ہے میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، اس کو پیٹ میں محفوظ کر لو۔ یونس علیہ السلام سیدھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ، اللہ کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی آنکھ کھلی، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ مشکلات تو اللہ کے پیغمبروں پہ آئی ہے، آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں مصیبتوں میں پریشانیوں میں؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اللہ کہتا ہے اندھیروں کے اندر جب آنکھ کھلی میرا پیغمبر گھبرا گیا، فنادا فی الظلمات، میرا پیغمبر گھبرا کے رونے لگا، چیخنے لگا، گڑ گڑانے لگا، نادا فی الظلمات، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ دنیا کے اندر لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، ان کے دوست احباب رشتہ دار محلے دار ان کا احساس کرتے ہوئے ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اے اللہ تو نے یونس پیغمبر کو کون سی قید دے دی ہے؟ وَظَنُّونِ نَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اپنے علماء سے جا کے اس کا ترجمہ پوچھئے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر غیبی مدد کا سوال کس سے کیا ہے؟ اللہ پاک سے کیا۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، شاید آپ کی دکان پہ بھی یہ دعا لگی ہو، کئی جگہ آپ نے سٹیکروں پہ یہ دعا پڑھی دیکھی ہو تو اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اور یونس علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، ان سے پہلے کتنے پیغمبر گزر گئے؟
کتنے ہی رسول اور سب کی قبریں بن چکی ہیں، کسی ایک پیغمبر کی قبر کا بھی مقابلہ پاکستان کی قبریں کر سکتی؟ جب انہوں نے غیبی مدد کا سوال اللہ سے کیا، مجھ پہ غصہ تو تب کر جب میں اپنے مولویوں کی باتیں کروں، مجھ پہ ناراض تو اس لیے ہو جب میں کسی پیر کی بات کروں، میں تو قرآن پاک کی داستان عرض کر رہا ہوں۔ یونس علیہ السلام گھبرا گئے، روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے اللہ، بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تجھ سے اجازت لینا میں بھول گیا ہوں، لیکن اے اللہ اس مصیبت سے نکالنے والا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ او کائنات کے لوگوں، یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جب غیبی مدد کے لیے مجھے آواز دی ہے، مجھے پکارا ہے، مجھے آواز دی ہے، تو ہم نے ان کی پکاروں کو قبول کر کے ہم نے ان کو مچھلی کی قید سے آزادی عطا کر دی تھی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس طرح عام ایمان والا بھی ہمیں پکارے تو ہم اس کو بھی نجات دے دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں سورہ صافات کا یہ مقام جب میری سمجھ میں آیا ہے، میری چیخیں نکل گئی کہ اللہ کتنی بے پرواہ ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ او کائنات کے لوگوں، اگر یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی بھول ہو جاتی، غلطی لگ جاتی، کیا غلطی؟ مجھے چھوڑ کے غیبی مدد کا سوال کسی اور سے کر لیتا، کسی پیغمبر کو آواز دیتا، کسی فرشتے کو آواز دیتا، کسی ولی کو آواز دیتا۔ اللہ کہتا ہے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اس جرم کی سزا ہم یہ دیتے کہ یونس پیغمبر کو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکلتے اور میرا یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے نکلتا اگر وہ ہمیں آواز نہ دیتا۔ ایک ایک پیغمبر کا آپ قرآن پاک کے اندر تذکرہ پڑھ جائیے، ہر پیغمبر نے اللہ کا پاک کو آواز دی ہے۔ آخر کے اندر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مشکل وقت آیا ہے، آپ پہ بھی مشکلات کے پہاڑ آئے ہیں، تو آپ کو غیبی مدد کی جب بھی ضرورت پیش آئی ہے آپ نے کس کو آواز دی؟ تلواریں آپ نے صحابہ کو دی ہیں، صحابہ کو تلواریں دی ہیں کیونکہ صحابہ تلواریں چلا سکتے ہیں لیکن غیبی مدد نہیں کر سکتے۔ غیبی مدد کا سوال اللہ پاک سے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کی ساری رات ہی میں نے آپ کے خیمے کا پہرا دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو ہی نہ سکے، آپ کھڑے ہو کے اللہ سے التجا کرتے رہے، اللہ سے غیبی مدد کا سوال کرتے رہے۔ اے میرے اللہ 313 میرے پاس ہے، یہی لے کر آیا ہوں، اور ان کے پاس تو لڑائی کا اسلحہ بھی پورا نہیں، دشمن 1000 سے بھی بڑا لشکر لے کے آیا ہے اور لڑائی کی فل تیاری کر کے آیا ہے۔ ہم تو ان سے لڑنے کے لیے بھی نہیں آئے لیکن جنگ لگ گئی ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ
اگر تو کل میرے ساتھیوں کی غیبی مدد نہیں کرے گا تو اس زمین پہ پھر تیری عبادت نہیں ہوگی. پھر لوگ مشکل وقت کے اندر لات کو آواز دیں گے، لوگ منات کو آوازیں دیں گے، لوگ اپنے دیوتاؤں کو، اپنے بتوں کو پکاریں گے. کوئی بھی غیبی مدد کا سوال تجھ سے کوئی نہیں کرے گا، تیری عبادت نہیں ہوگی. اے اللہ میرے جانثاروں کی کل مدد فرما. جناب صدیق کہتے ہیں روتے روتے مدد کا سوال کرتے کرتے ساری رات ہی گزر گئی. رات کا آخری حصہ اور میں نے کیا دیکھا، آپ کی چادر مبارک زمین پہ گر چکی ہے. میں جلدی سے آگے بڑھا، میں نے آپ کی چادر مبارک کو اٹھا لیا، آپ کے کندھے پہ رکھا اور آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دھر دیے اور میں نے عرض کی حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول بس کر دیجئے، بس کر دیجئے. اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لی ہے. اللہ ضرور مدد نازل کرے گا، ضرور مدد نازل کرے گا. صحابہ کہتے ہیں وہ مدد تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے. ہم دشمن کو مارنے کے لیے ابھی تلوار اٹھاتے ہی تھے کہ دشمن کی گردن پہلے کٹ جایا کرتی تھی. فرماتے ہیں 70 ہم نے ان کے سردار مار دیے، 70 کو ہم نے قیدی بنا لیا اور باقی سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. نبی علیہ السلام پہ تو شان اور عظمت کی اخیر ہو جاتی ہے. آپ سے اللہ تو کائنات میں ہے ہی نہیں، سب پیغمبروں سے آپ اللہ ہیں. یہی وجہ جبریل امین آپ کو لے کر جب بیت المقدس میں پہنچے سارے پیغمبر ہی تھے، سارے رسول ہی تھے. اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. کہا یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے محمد ذیشان علیہ السلام کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا. اتنی شان والے ہمارے محبوب پیغمبر ہیں، ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ نے کس سے سوال کیا ہے؟ آخری بات اور بات ختم. صحیح البخاری سپریم کورٹ. آپ ایک درخت کے نیچے تلوار لٹکا کے سوئے ہوئے. دشمن نے دیکھا اکیلے، کوئی بھی ساتھ نہیں. اس نے کہا آج تو موقع مل گیا. اس نے تلوار آپ کی اتار لی اور تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کیا. کہا من یمنعک منی، اب تیرے حمیتی کدھر، آپ پہ جان قربان کرنے والا اب کدھر ہے؟ من یمنعک منی، بلا آج تجھے اس تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے ہاتھ خالی ہیں اور آپ کا کوئی جانثار بھی قریب نہیں، تو آپ کو کس چیز کی ضرورت پیش آئی ہے؟ غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ نے کس کا نام لیا ہے؟ صحیح البخاری سپریم کورٹ. حوالے کا ذمہ دار ہوں، حدیث میں نکال کے دیتا ہوں، اپنے مولوی صاحب سے اس کا ترجمہ کروا لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو آپ کو اس نے للکارا ہے کہ کون بچائے گا، آپ فوراً بولے اللہ، میرا اللہ ہی مجھے بچائے گا. اللہ کا نام ہی لیا، اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. تلوار زمین پہ جا گری، آپ نے تلوار کو اٹھا لیا. کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کریم، آپ کے باپ کریم، کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ تو بدلہ لینا پسند ہی نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان والے، اور آپ کے اخلاق کو بھی سلام ہے. جس نے قاتلانہ حملہ کیا ہے آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.